السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 11 منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 11 سبق نمبر 11۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہر کلمے کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہادہ رسمن، ہادہ کے معنی یہ ہے، رسمن کے معنی ہوتے تصویر۔ تو ہم سب سے پہلے ہادہ کا ترجمہ کریں گے، پھر رسمن کا ترجمہ کریں گے۔ ہادہ رسمن، یہ تصویر ہے۔ ہادہ رسمن، یہ تصویر ہے۔ ہادہ اس میں اشارہ مبتدا، رسمن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہادہ الرسم جمیل جدا، ہادہ کے معنی یہ، الرسم کے معنی تصویر۔ ہم نے کہا تھا ہادہ یا ذالکہ یا کسی بھی اس میں اشارہ کے بعد اگر معرب باللام آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہادہ الرسم، یہ تصویر۔ اس کے بالمقابل اگر ہادہ یا ذالکہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو وہاں پر اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظ ہے لے کر آئیں گے۔ جیسے ہادہ رسمن، یہ تصویر ہے، اور یہاں پر دیکھیے معرب باللام آیا ہے تو ہم یہاں پر ہے نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہادہ الرسم، یہ تصویر، جمیل خوبصورت ہے، جداً بہت۔ ہادہ الرسم جمیل، جمیل مانے خوبصورت، جداً مانے بہت۔ ہادہ الرسم جمیل جداً، ٹھیک ہے، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ہادہ اس میں اشارہ، الرسم مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، یا ہادہ اس میں اشارہ موصوف، الرسم مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جمیل صفت مشبہ، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جداً کی ایک الگ ترکیب ہوگی، یہ یہاں پر اجدو فعل کو جو ہے محذوف نکالیں گے اور جداً کو اسی کا مفعول مطلق بنا دیں گے۔ ما فی الرسم یا عزیز، ما کے معنی کیا، فی کے معنی میں، الرسم کے معنی تصویر۔ ما فی الرسم، تصویر میں کیا ہے، کہ ما کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے پھر رسم کا ترجمہ کر لیں۔ پھر رسم، ما فی الرسم، تصویر میں کیا ہے، تصویر میں ما کیا ہے، یا عزیزو، اے عزیز، ٹھیک ہے، اے عزیز، اے دوست، اے پیارے، تصویر میں کیا ہے۔ تو یہاں پر ما کو بنا لیں گے، ما اس میں استفہام مبتدا، اور فی حرف جار، الرسم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہاں پر سوال ہے۔ یا عزیز، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور عزیز یہ منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ اس کی الگ ترکیب ہو جائے گی۔ پھر رسم قفصن، پھر رسم قفصن، پھر رسم تصویر میں، قفصن کے معنی ہوتا ہے پنجرہ، جس میں چڑیا وغیرہ بند کیا جاتا ہے۔ پھر رسم قفصن، پنجرے میں، تصویر میں پنجرہ ہے۔ پھر رسم تصویر میں قفصن پنجرہ ہے۔ فی حرف جار، الرسم مجرور، جار مجرور سے مل کر، ایک بات یاد رکھیے کہ ظرف کا صیغہ اگر پہلے آ جائے، یعنی جار مجرور یا ظرف کا کوئی اور صیغہ اگر پہلے آ جائے تو وہ خبر مقدم بنتا ہے، اور بعد میں جو نکرہ یا کوئی اور کلمہ آئے گا وہ مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ فی حرف جار، الرسم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، موجودن اسم مفعول کا، موجودن اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، قفصن مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما فی القفص، ٹھیک ہے، پنجرے میں کیا ہے، ما کے معنی کیا، فی کے معنی میں، القفص کے معنی پنجرہ، پنجرے میں کیا ہے۔ ما یہ اس میں استفہام مبتدا، فی حرف جار، القفص مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ فی القفص طائر، فی القفص طائر، فی القفص، فی معنی میں، القفص معنی پنجرہ، تو پنجرے میں، طائر پرندہ ہے۔ فی حرف جار، القفص مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، طائر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذالک الطائر ببغاء، اذالک الطائر ببغاء، آ کے معنی کیا، ذالکہ کے معنی وہ، الطائر کے معنی پرندہ، ببغاء معنی طوطا،
کیا وہ پرندہ، آ کے معنی کیا، پہلے حمزہ الف کا ترجمہ کریں گے یعنی حمزہ کا، آ ذالک الطیر کیا وہ پرندہ، ببغاؤ طوطا ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ حرف استفہام اس کو کہہ کر چھوڑ دیں گے. ذالک اسم اشارہ موصوف، الطیر مشار الیہ صفت، اسم اشارہ اپنے جو ہے موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، ببغاؤ خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. نعم ذالک الطیر ببغاؤ، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے، ٹھیک ہے. نام حرف ایجاب حروف غیر عاملہ میں سے ہے. ذالک اسم اشارہ، الطیر مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، یا اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر صفت موصوف سے مل کر مبتدا، ببغاؤ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کیفا ذالک الطائر، کیفا کے معنی کیسا، ذالکا کے معنی وہ، الطائر کے معنی پرندہ، وہ پرندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے. کیسا کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے، ہے تو پہلے لیکن ترجمہ بعد میں کریں گے. ذالک الطائر کیفا ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے. کیفا یہ اس کو بنا دیں گے جو ہے خبر مقدم، ذالکا اسم اشارہ اور الطائر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے. کیفا کے اندر اور بھی ترکیبیں ہیں، مطلب اس کو جو ہے متعلق وغیرہ کر کے کسی سے مفعول فی بنا دیں گے، یا پھر اس کو اسے نارمل ہی رکھیے. ہوا جمیل جدہ، وہ بہت خوبصورت ہے. ہوا جمیل جدہ، وہ بہت خوبصورت ہے. ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جمیل صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جداً یہ مفعول مطلق بن جائے گا اجدو فعل محذوف کا، ٹھیک ہے. لمن ھذا القفص، لمن ھذا القفص، لمن ھذا القفص یہ پنجرہ، لمن مانے کس کے لیے. لام میں اس میں لمن میں جو لام ہے یہ لیے کے معنی میں آتا ہے اور من کے معنی کون کس کا، ٹھیک ہے. تو لمن ھذا القفص یہ پنجرہ، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہے، یا یہ پنجرہ کس کا ہے. لمن ھذا القفص یہ پنجرہ کس کا ہے. لام حرف جار اور جو ہے من مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مقدم. ھذا القفص اسم اشارہ، ھذا اسم اشارہ موصوف اور القفص مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کا ہے، ٹھیک ہے. یہ پنجرہ ھذا القفص یہ پنجرہ لفرید فرید کا ہے یا فرید کے لیے ہے. ھذا اسم اشارہ موصوف، القفص مشار الیہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، لام حرف جار، فرید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. کیفا کی ترکیب آپ جو ہے جس طریقے سے میں نے کی ہے ویسے ہی کر لینا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے مبتدی طلبہ کے لیے ہے، یعنی جو بچے ابھی عربی سیکھ رہے ہیں شروع سے، تو ان کے لیے ہے، اس وجہ سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نارملی طریقے سے آپ جو ہے اس کو کیفا کو خبر مقدم بنا لیں اور ذالک الطائر کو مبتدا مؤخر بنا لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیے، ترکیب کریے اور سمجھیے. انشاءاللہ کل اسئلہ اور اردو سے عربی ترجمہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم.